ارم کے والد نعمان صاحب صوفے پر براجمان تھے۔ ان کے چہرے پر ایک فیصلہ کن سختی تھی۔ ارم ان کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اور لبوں پر انکار کی لرزتی ہوئی لکیر تھی۔ میں یہ نکاح نہیں کروں گی بابا۔ ارم کی آواز کانپ رہی تھی۔ حارث بھائی، وہ مجھ سے 7 سال بڑے ہیں۔ میں ہمیشہ انہیں اپنے بڑے بھائی کی طور پر دیکھتی رہی ہوں۔ یہ رشتہ میرے لیے ناممکن ہے۔ نعمان صاحب نے اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھا اور ایک گہری سانس لی۔ ارم، میں تمہاری بات سن چکا ہوں۔ یہ فیصلہ میں بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ حارث خاندان کا حصہ ہے، وہ تمہارا خیال رکھے گا اور تمہارے مستقبل کے لیے وہی بہترین ہے۔ نکاح کی تاریخ طے ہو چکی ہے، اب کوئی بحث نہیں ہوگی۔ تمہیں حارث سے ہی نکاح کرنا ہوگا۔ ارم کا دل جیسے سینے میں بیٹھ گیا۔ وہ وہاں سے روتی ہوئی نکلی اور سیدھی حارث کے کمرے کی طرف بھاگی۔ حارث اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس کھڑا باہر کا نظارہ کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ ارم دروازے پر پہنچی، اس کی سانسیں اکھڑی ہوئی تھیں۔ حارث بھائی، ارم نے پکارا۔ حارث مڑا۔ آج اس کی نظروں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو ارم کو پہلے کبھی نظر نہیں آئی تھی۔ آؤ ارم، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ ارم اس کے قریب پہنچی، اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ بابا کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ہمارا نکاح کروانا چاہتے ہیں۔ میں نے انہیں بہت سمجھایا لیکن وہ مان نہیں رہے۔ آپ تو جانتے ہیں میں ہمیشہ سے آپ کو بھائی مانتی آئی ہوں۔ آپ پلیز اس رشتے سے انکار کر دیں، انہیں منع کر دیں۔ بابا آپ کی بات ٹالیں گے نہیں۔ حارث مسکرایا اور پھر آہستہ آہستہ ارم کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ ارم نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی لیکن اس کا وجود جم سا گیا تھا۔ حارث نے اسے اپنی جگہ سے ہلنے کا موقع نہیں دیا اور ایک ہی جھٹکے میں اسے بے حد قریب کر لیا۔ ارم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ تو مجھے بھائی سمجھتی رہی ہو ارم؟ حارث کی آواز سرگوشی میں تھی مگر اس میں ایک عجیب سا زہر تھا۔ لیکن میں نے تمہیں کبھی اپنی بہن نہیں سمجھ سکا۔ میں تو تمہیں ہمیشہ سے اپنی بیوی ہی سمجھتا آیا ہوں۔ تمہارے ساتھ بستر پر جو کچھ کرنے کا سوچا ہے، اگر وہ تم سن لو تو شرم کے مارے تمہارا چہرہ سرخ ہو جائے گا۔ ارم کو لگا جیسے اس کا دم گھٹ رہا ہے۔ یہ وہ حارث نہیں تھا جسے وہ اب تک جانتی تھی۔ یہ ایک ایسا وحشی تھا جس نے اس کے جذبات کا خون کر دیا تھا۔ غصے اور کرب کی ایک لہر اس کے وجود میں دوڑی اور بغیر سوچے سمجھے اس کا ہاتھ فضا میں بلند ہوا اور ایک زوردار تھپڑ حارث کے منہ پر رسید کر دیا گیا۔ تم اتنے گھٹیا انسان کیسے ہو سکتے ہو؟ ارم دھاڑی۔ میں آپ کو 7 سال بڑا ہونے کی وجہ سے بھائی سمجھتی رہی، لیکن آج تمہارا یہ گھناؤنا چہرہ سامنے آیا ہے۔ مجھے تم سے نفرت ہے۔ حارث نے اپنے گال پر ہاتھ رکھا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی سرخی پھیل گئی تھی۔ اس نے دوبارہ ارم کو اپنے شکنجے میں لینے کی کوشش کی لیکن ارم وہاں سے بھاگ نکلی۔ اس لڑکی کی اتنی ہمت کہ مجھے تھپڑ مارے! وہ غصے سے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتا بولا اور کچھ سوچ کر کمرے سے باہر نکلا۔ حارث غصے اور بے چینی کی کیفیت میں نعمان صاحب کے کمرے میں داخل ہوا۔ نعمان صاحب جو اپنی کرسی پر بیٹھے کسی فائل کو دیکھ رہے تھے، حارث کو اس غیر متوقع انداز میں دیکھ کر حیران رہ گئے۔ کیا ہوا ہے حارث، اتنے غصے میں؟ نعمان صاحب نے فائل بند کرتے ہوئے حیرت سے کہا۔ حارث نے ایک گہری سانس لی اور اپنے جذبات پر قابو پانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولا، انکل، میں چاہتا ہوں کہ میرا اور ارم کا نکاح آج ہی یا جلد سے جلد طے کر دیا جائے۔ مجھے مزید انتظار منظور نہیں۔ نعمان صاحب یہ سن کر حیرت زدہ رہ گئے۔ انہیں حارث کا یہ جارحانہ لہجہ بالکل اچھا نہیں لگا۔ انہوں نے قدرے سخت لہجے میں جواب دیا، حارث اتنی عجلت کس بات کی ہے؟ تھوڑا صبر کرو، سب کچھ وقت پر اور قاعدے سے ہوگا۔ تمہارا نکاح ہو جائے گا لیکن اس طرح بزید ہونے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ حارث نے اپنی مٹھیوں کو بھینچا۔ وہ اپنا غصہ ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ نعمان صاحب کے سامنے اپنی اصلیت ظاہر نہ کر دے۔ اسے مصنوعی سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے کہا، انکل، میں ضروری کام سے ملک سے باہر جا رہا ہوں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرے جانے سے پہلے میرا اور ارم کا نکاح ہو جائے۔ میرے پاس صرف 2 دن کا وقت ہے، ان 2 دنوں کے اندر ہی نکاح کا انتظام کر دیں۔ وہ نعمان صاحب کو مزید بولنے کا موقع دیے بنا تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ نعمان صاحب اپنی کرسی پر ساکت رہ گئے۔ ان کے ذہن میں ہزاروں خدشات ابھرنے لگے۔ ابھی وہ اسی کشمکش میں تھے کہ حارث کی ماں کمرے میں داخل ہوئی۔ کیا ہوا ہے حارث کو؟ میں نے دیکھا وہ ابھی بہت غصے میں یہاں سے نکلا ہے۔ کیا بات ہوئی ہے؟ حارث کی ماں نے پریشانی سے پوچھا۔ نعمان صاحب نے تھکی ہوئی آواز میں جواب دیا، وہ مزید ہے کہ 2 دن کے اندر اندر ارم اور اس کا نکاح کروا دیا جائے۔ اسے اتنی جلد بازی کیوں ہے؟ میری سمجھ سے باہر ہے۔ حارث کی ماں کے چہرے پر ایک اطمینان بھری مسکراہٹ آ گئی۔ ارے یہ تو بہت اچھی بات ہے، بیٹی کے فرض سے جلد از جلد ادا ہو جانا ہی بہتر ہے۔ ہم لوگوں نے واپس بھی تو جانا ہے، اس لیے اگر شادی جلدی ہو جائے تو معاملات آسان ہو جائیں گے۔ نعمان صاحب نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ وہ اپنی بیٹی کے مستقبل کے بارے میں سوچ رہے تھے جبکہ حارث کی ماں مسکراتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ کمرے میں اب بھی ایک عجیب سی اداسی اور بوجھل پن محسوس ہو رہا تھا، جیسے کوئی بڑا طوفان آنے والا ہو۔ نعمان صاحب کی آنکھیں
नुमान साहब की आंखों में एक अनजाना डर था, मगर शायद वो तकदीर के हाथों मजबूर थे या फिर हारिस की बातों के सहर में खो चुके थे। 2 दिन गुजर गए। घर में निकाह की तैयारियां अरूज पर थीं, मगर इरम की दुनिया उजड़ चुकी थी। वो अपने कमरे में बैठी ज़ारो कतार रो रही थी। उसका वजूद कांप रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका सांस लेना भी मुहाल हो चुका हो। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और हारिस की माँ बेगम नुसरत अंदर दाखिल हुई। उनके हाथों में एक भारी सुर्ख रंग का निकाह का जोड़ा था, जिस पर सुनहरी काम चमक रहा था। इरम बेटा, ये देखो तुम्हारे लिए कितना खूबसूरत जोड़ा लाई हूँ, बेगम नुसरत ने नरमी से मुस्कुराते हुए कहा, जैसे उन्हें इरम की जहनी अजियत का कोई अंदाज़ा ही न हो। मेहंदी वाली बाहर आ चुकी है, जल्दी से ये जोड़ा पहन लो और मेहंदी लगवा लो। आज तुम्हारा बड़ा दिन है, ऐसे उदास चेहरा लेकर मत बैठो। इरम ने अपनी सुर्ख आंखें उठाकर उन्हें देखा। उसका दिल चाह रहा था कि वो उनके कदमों में गिरकर अपनी जान बख्शी मांग ले। खाला प्लीज़, आप तो मेरी माँ जैसी हैं। आपको तो पता है मैं इस रिश्ते से कितनी खौफजदा हूँ। अगर आप मेरी माँ की जगह हैं तो इस निकाह को रुकवा दें, मुझे इस इंसान से बचा ले। बेगम नुसरत के चेहरे पर एक लम्हे के लिए लर्ज़िश आई, लेकिन फिर उन्होंने अपनी मुस्कुराहट को मसनूई सख्ती में बदल दिया। बेटा, अब बहुत देर हो चुकी है, सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, मेहमान घर में आ चुके हैं। अगर तुमने ये बात पहले कही होती तो शायद मैं नुमान भाई से कुछ कह सकती थी, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। मैं अपने भाई का सर महफिल में नहीं झुका सकती। इरम की आवाज़ चीख में बदल गई। तो क्या आप मेरा घर उजड़ता हुआ देखेंगी? क्या आपको अपने भाई का वक़ार मुझसे ज़्यादा अजीज़ है? बेगम नुसरत ने उसे बाजुओं से पकड़ कर उठाया। उनका लहजा अब ज़्यादा पुरज़्म था। तुम्हें तैयार होना पड़ेगा इरम, ये ख़ानदान की इज़्ज़त का सवाल है। देखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं वादा करती हूँ कि तुम पर कभी कोई ज़्यादती नहीं होने दूँगी। हारिस जो भी है अब तुम्हारा शौहर बनने वाला है, वो तुम्हारा ख्याल रखेगा। बस तुम खुद को उसके निकाह के लिए तैयार कर लो, रोना धोना बंद करो। इरम उनके कंधे पर सर रख कर गिड़गिड़ा कर रोती रही, लेकिन बेगम नुसरत का दिल पत्थर हो चुका था। वो उसे बेबसी की हालत में छोड़कर कमरे से बाहर निकल गई। इरम का रोना जैसे हवा में तहलील हो गया था। थोड़ी ही देर बाद मेहंदी वाली कमरे में दाखिल हुई, जिसने उसके इनकार के परवाह किए बगैर उसके हाथों पर गहरे रंग की मेहंदी रचाना शुरू कर दी। इरम का वजूद एक पत्थर की मूरत बन चुका था। वो अपनी तकदीर के हाथों इस कदर मजबूर थी कि अब उसमें लड़ने की सकत भी नहीं रही थी। मेहंदी लगने के बाद पार्लर वाली लड़कियां आईं। जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा था, उसका हुलिया एक ऐसी दुल्हन में ढल रहा था जैसे खुद अपनी तकदीर पर इख्तियार न था। जब पार्लर वाली ने आखिरी बार आईने में इरम को देखा तो वो खुद हैरत से दंग रह गई। इरम इस वक्त किसी शहजादी से कम नहीं लग रही थी। उसने गहरे सुर्ख रंग का एक ऐसा जोड़ा पहन रखा था जिस पर चांदी और सुनहरी तारों की जुड़ाव कढ़ाई थी और टांका जैसे किसी हुनरमंद के हाथों का शाहकार हो। लिबास के दामन में लगे मोती और कटदान उसकी हर हरकत पर एक धीमी सी झनकार पैदा कर रहे थे। मेकअप आर्टिस्ट ने उसकी आंखों को गहरे काजल और सिल्वर स्मोकी शेड्स से सजाया था, जिसने उसकी उदास आंखों को एक अजीब सी सहर अंगेज गहराई दे दी थी। लबों पर लगी गहरी सुर्ख लिपस्टिक उसके चेहरे की जर्दी को छुपाकर एक ऐसी कशिश दे रही थी जिससे नज़र हटाना मुमकिन न था। बालों का नफीस जूड़ा ताज़ा सफ़ेद गुलाबों के गजरों से सजा हुआ था और कानों में झूमर वाले भारी कुंडल उसकी गर्दन के हुस्न को मज़ीद निखार रहे थे। वो इतनी हसीन लग रही थी कि आईने में खुद को देखकर उसका अपना दिल दहल गया। लेकिन ये हुस्न उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ी सितम ज़रीफ़ी थी। कमरे का दरवाज़ा खुला और बेगम नुसरत अंदर दाखिल हुई। वो इरम को सुर्ख जोड़े में देख कर रुक गईं। उनकी आंखों में एक लम्हे के लिए जज्बाती चमक आई, मगर फिर वो अपने मखसूस लहजे में बोली, वाह, आज तुम मेरी इरम किसी हूर से कम नहीं लग रही। हारिस तो तुम्हें देखकर अपना होश ही खो बैठेगा। इरम ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी निगाहें झुकी हुई थीं। उसका दिल चाह रहा था कि वो इन तमाम जेवरात और भारी जोड़े को नोच कर फेंक दे, लेकिन वो खामोश रही। कुछ ही देर में नुमान साहब कमरे में दाखिल हुए। अपनी बेटी को दुल्हन के रूप में देखकर उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने इरम का हाथ थामा और उसे लाउंज की तरफ ले चले। लाउंज मेहमानों और रोशनियों से जगमगा रहा था। हारिस भी वहीं बैठा उसको आता देखकर मुस्कुरा रहा था। जब इरम की नज़रें उस पर पड़ी तो उसके जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई। हारिस ने जब उसे देखा तो उसकी आंखों में मोहब्बत की जगह एक वहशियाना मलकियत का गरूर था। काजी साहब की आवाज़ गूंजी। जब रजामंदी का वक्त आया तो इरम का वजूद कांप उठा। उसका हालत खुश्क हो चुका था। हारिस की नज़रें उस पर गड़ी हुई थीं।
وہ اس کے لبوں سے نکاح کے الفاظ سننے کے لیے بے چین تھا۔ نعمان صاحب کی سخت نظریں بھی اسی پر تھیں۔ ارم نے لرزتے ہوئے اپنے والد کی طرف دیکھا، پھر حارث کی طرف، اور بالآخر اس نے سر جھکا کر اپنی شکست تسلیم کر لی۔ قبول ہے۔ اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے تو گویا اس کی سانسیں ٹوٹ گئیں۔ جیسے ہی نکاح کے کاغذات پر دستخط ہوئے، حال میں مبارکباد کی آوازیں گونجنے لگیں۔ حارث کے ہونٹوں پر ایک ایسی شیطانی مسکراہٹ ابھری جس سے ارم کی روح تک کانپ گئی۔ وہ اب ایک ایسا بندھن بن چکی تھی جسے توڑنا موت سے زیادہ مشکل تھا۔ اس کی خوبصورتی جو اس وقت اپنے عروج پر تھی، اب اس کی اپنی زندگی کی قید کی علامت بن چکی تھی۔ نکاح کی تمام رسومات بالآخر اپنے اختتام کو پہنچی تھیں۔ مہمان رخصت ہو چکے تھے اور گھر میں ایک بوجھل سی خاموشی چھا گئی تھی۔ رسم کے مطابق ارم کو سجا سنوار کر حارث کے کمرے میں بھیج دیا گیا تھا۔ وہ سرخ روسی لباس میں بیٹھ کے کونے میں سمٹی بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی مہندی کا رنگ رات کے اس پہر میں مزید گہرا اور سیاہ لگ رہا تھا، جیسے اس کی تقدیر کا رنگ ہو۔ وہ خاموش تھی، لیکن اس کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو اس کے کرب کی داستان سنا رہے تھے۔ وقت گزرتا گیا، دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک اس کے دل کی دھڑکنوں کو تیز کر رہی تھی۔ رات کے 2 بج چکے تھے۔ کمرے میں موجود خوشبو جو کبھی اسے پسند تھی، اب اسے دم گھٹنے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ اسی طرح بیڈ پر بیٹھی روتی رہی۔ اس کا ہر آنسو اس کے ٹوٹے ہوئے خوابوں کی گواہی دے رہا تھا۔ کمرے کے باہر سے کہکہوں اور ہنسی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ حارث اپنے دوستوں کے ساتھ محفل جمائے بیٹھا تھا۔ اس کے لیے یہ ایک فتح کا جشن تھا، جبکہ ارم کے لیے یہ اس قید کا پہلا مرحلہ تھا۔ پھر اچانک کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور ایک بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی۔ دروازہ کھلا اور حارث اندر داخل ہوا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے دروازہ اندر سے بند کر دیا، جس کی آواز ارم کے اعصاب پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ حارث نے کمرے کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر ارم کو دیکھا، جو ابھی بھی سرخ سر جھکائے رو رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا بیڈ کی طرف بڑھا۔ اس کے جوتوں کی آواز کمرے کے سناٹے کو چیر رہی تھی۔ ارم کا جسم لرز اٹھا۔ اس نے اپنے آپ کو مزید سمیٹ لیا۔ جب حارث بیڈ کے قریب پہنچا تو اس نے ارم کے چہرے پر پڑا ہوا گھونگھٹ ایک جھٹکے سے ہٹا دیا۔ ارم کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ حارث نے ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ ارم کی طرف دیکھا، جس میں اس کا خوف، اس کی بے بسی اور اس کی بربادی کا مکمل ادراک شامل تھا۔ حارث نے ارم کے قریب آ کر اس کی ٹھوڑی سے پکڑا اور سر اٹھاتے ہوئے فاتحانہ انداز میں کہا، کیا ہوا؟ تم تو لڑنے کے لیے آئی تھی، لیکن دیکھو آج تم میری ملکیت بن کر میرے ہی کمرے میں بیٹھی ہو، اور بہت جلد میں تمہیں اس گھر اور سب سے دور لے جاؤں گا جہاں صرف میں اور تم ہوں گے۔ حارث کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی، جبکہ ارم اس کے سامنے ساکت تھی۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس اپنا چہرہ جھکائے رکھا، جبکہ اس کی آنکھوں سے گرم آنسو مسلسل بہہ کر اس کے گالوں کو بھگو رہے تھے۔ حارث نے اچانک اس کا ہاتھ چھوڑ کر اسے خود سے دور جھٹکا اور ایک گہری سانس لی۔ چینج کرو اور سو جاؤ، وہ غصے سے کہتا ہوا خود ڈریسنگ روم میں بند ہو گیا۔ ارم نے حیرت سے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر اسے ہوا کیا تھا۔ جو شخص اب تک غصے میں تھا، وہ اچانک ڈریسنگ روم کی طرف کیوں چلا گیا؟ خاموشی سے وہ اٹھی، اپنا جوڑا نکالا اور واش روم میں بند ہو گئی۔ فریش ہونے کے بعد وہ آ کر بستر پر لیٹ گئی اور تھکن اور صدمے کے باعث جلد ہی نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ ارم کے سو جانے کے بعد حارث کمرے میں واپس آیا۔ وہ خاموشی سے بیڈ کے پاس آیا اور ارم کو سوتا ہوا دیکھ کر اس کے بالکل قریب آ کر لیٹ گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ ارم کے چہرے پر رکھا اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت نہیں بلکہ ایک عجیب سی تڑپ تھی۔ بہت محبت کرتا ہوں میں تم سے، اتنی کہ میں خود کو مار دوں، اس نے سرگوشی میں کہا، لیکن تمہیں اپنی دسترس میں لانے کے لیے مجھے یہ سختی اختیار کرنی پڑی تھی، کیونکہ تم آسانی سے ماننے والی عورت ہو ہی نہیں۔ وہ اس کے چہرے پر آئے بکھرے بالوں کو پیچھے ہٹا کر بولتا رہا۔ اس نے ارم کی پیشانی پر محبت کا پہلا بوسہ دیا، گویا اپنے جرم کی مہر ثبت کر رہا ہو۔ پھر اسے اپنے حصار میں لے کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ بار بار آنکھیں کھول کر اسے دیکھتا۔ اپنے پہلو میں اپنی پسندیدہ عورت کو پا کر بھی وہ اپنے جذبات سخت کنٹرول کیے ہوئے تھا۔ بالآخر اس نے اپنے لب بھینچے اور اپنی آنکھیں موند کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ جلد ہی وہ بھی نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ اگلی صبح جب ارم کی آنکھ کھلی تو کمرے میں ہلکی سی دھوپ بکھری ہوئی تھی۔ اس نے پہلو بدلا، مگر بیڈ پر وہ اکیلی تھی۔ حارث وہاں موجود نہیں تھا۔ وہ اٹھ کر واش روم گئی اور خود کو فریش کیا تاکہ اپنے چہرے سے رات بھر کے رونے کے نشانات مٹا سکے۔ جب وہ واپس کمرے میں آئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ حارث کمرے میں موجود تھا اور ایک چھوٹی سی میز پر ناشتے کی ٹرے سجا کر بیٹھا تھا۔ وہ خاموشی سے پلیٹوں کو ترتیب دے رہا تھا۔ ارم اسے حیرت اور الجھن سے دیکھتی رہی۔
یہ سب کچھ اس کے لیے بالکل غیر متوقع تھا۔ اس نے غصے سے بھرپور لہجے میں کہا، تمہیں میرے لیے یہ سب کچھ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہارا یہ دکھاوا نہیں چاہیے۔ حارث نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے چہرے پر وہی پراسرار مسکراہٹ تھی جو ارم کو اندر تک بے چین کر دیتی تھی۔ اس نے کرسی کی طرف اشارہ کیا اور نرم لہجے میں بولا، ناشتہ کر لو، تمہارا غصہ مجھ سے ہے، ناشتے سے نہیں، اسے ٹھنڈا مت ہونے دو۔ ارم نے لاچاری اور کرب کے ملے جلے احساس کے ساتھ ناشتہ کیا۔ وہ حارث کے ساتھ ایک لمحہ بھی مزید نہیں گزارنا چاہتی تھی۔ ناشتہ ختم ہوتے ہی اس نے حارث کو مکمل طور پر نظر انداز کیا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ حارث بس اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ ارم سیدھی اپنے والد نعمان صاحب کے پاس گئی جو لاؤنج میں بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ اس نے اپنے باپ کے قریب جا کر ان کے کندھے پر سر رکھ دیا جیسے وہ اپنے کھوئے ہوئے تحفظ کو دوبارہ ڈھونڈ رہی ہو۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ حارث بھی وہاں آ گیا اور ایک صوفے پر اطمینان سے بیٹھ گیا۔ تبھی حارث کی والدہ بھی وہاں آ پہنچی۔ بیگم نصرت نے بات شروع کی، حارث بیٹا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہارے بابا ابھی بس پہنچنے ہی والے ہیں، ہم یہاں نعمان بھائی کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں۔ تمہارا اب یہاں کیا کام؟ تمہیں تو اب ارم کو لے کر ہنی مون کے لیے چلے جانا چاہیے۔ ارم نے یہ سنا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے فوراً انکار میں سر ہلایا، خالہ مجھے کہیں نہیں جانا، میں یہاں بابا کے پاس رہنا چاہتی ہوں۔ بیگم نصرت کی آنکھوں میں سختی آ گئی، یہ کیسی ضد ہے ارم؟ تم دونوں کی ابھی شادی ہوئی ہے، یہ گھومنے پھرنے کے دن ہیں۔ نعمان بھائی آپ ہی سمجھائیں اسے، یہ کیا طریقہ ہے؟ نعمان صاحب جو اب تک خاموش تھے انہوں نے ارم کی طرف دیکھا اور سنجیدگی سے کہا، ارم بیٹا، خالہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، ابھی تمہارے نئے رشتے کی شروعات ہے، تمہیں حارث کے ساتھ جانا چاہیے، یہ وقت دوبارہ نہیں آئے گا۔ والد کے اصرار اور خالہ کے غصیلے لہجے نے ارم کو مزید بولنے کا موقع نہ دیا۔ وہ بے بس ہو کر رہ گئی تھی۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی حارث کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہونا پڑا، جبکہ حارث کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اب ارم اس کے حساب سے مزید دور نہیں رہ سکے گی۔ گھر میں ہنی مون کے لیے جانے کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ ارم کا دل تو نہیں تھا، مگر باپ کے حکم اور خالہ کی سختی نے اسے مجبور کر دیا تھا۔ وہ ایک بہروز سی کیفیت میں اپنا سامان پیک کر رہی تھی۔ جب وہ ایئرپورٹ پہنچی اور پھر جہاز میں بیٹھی تو اس کا چہرہ کسی پتھر کی طرح سپاٹ تھا۔ حارث نے خاموشی توڑنے کی کئی بار کوشش کی، کبھی وہ کسی بات پر مسکرا کر ارم سے رائے مانگتا، کبھی سفر کی سہولت کے بارے میں پوچھتا، لیکن ارم کا رد عمل وہی تھا، وہ اسے سختی سے جھٹک دیتی، کبھی منہ پھیر لیتی اور کبھی بہت تلخ اور سخت جملے بول کر اسے خاموش کروا دیتی۔ مجھ سے بات کرنے کی کوشش مت کریں، آپ کو معلوم ہے کہ میں آپ سے کتنی نفرت کرتی ہوں، ارم نے جہاز کی سیٹ سے بیٹھتے ہوئے کرخت لہجے میں کہا۔ حارث اس کے جواب میں کچھ نہیں کہتا، بس ایک گہری نظر ڈال کر خاموش ہو جاتا۔ ارم کو اس کی یہ خاموشی حیران بھی کر رہی تھی اور بے چین بھی۔ اسے یاد تھا کہ شادی سے پہلے حارث کتنا منہ پھٹ اور غصیلا تھا، وہ ہر بات کا جواب دیا کرتا تھا، مگر آج وہ اس کے تلخ جملے ایسے سہ رہا تھا جیسے کسی نے اسے کوئی سبق پڑھا دیا ہو۔ ارم سوچتی، آخر یہ بدل کیوں گیا ہے، یہ مجھ سے لڑ کیوں نہیں رہا، لیکن پھر وہ ان خیالات کو جھٹک دیتی، شاید یہ بھی اس کی کوئی نئی چال ہوگی۔ وہ لوگ ملک سے باہر اس شہر پہنچ گئے جہاں حارث کے والد اپنے کاروبار اور رہائش کے سلسلے میں مقیم تھے۔ وہ ایک شاندار اور وسیع و عریض گھر تھا جہاں حارث اپنے والدین کے ساتھ رہا کرتا تھا، مگر ارم کے لیے یہ سب اجنبی تھا۔ گھر پہنچ کر ارم اپنے کمرے میں چلی گئی اور اپنے بیگ سے اپنا ڈریس اور ضروری سامان نکالنے لگی۔ اس نے خود کو حارث سے دور رکھنے کا تہیہ کر دیا تھا۔ وہ ابھی اسی کشمکش میں تھی کہ حارث دروازے پر کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس بار بھی حارث نے بس ایک پرسکون نظر اس پر ڈالی اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ ارم کو اس کا یہ بدلتا ہوا روپ مزید الجھن میں ڈال رہا تھا۔ وہ سوچنے لگی کہ کیا یہ واقعی بدل چکا ہے یا یہ اس کی اس نئی زندگی کا کوئی گہرا اور خوفناک منصوبہ ہے جسے وہ ابھی سمجھنے سے قاصر ہے۔ وہ حارث سے بچنے کے لیے خود کو کمرے کے کاموں میں، گھر کے کاموں میں مصروف کرنے لگی تاکہ اس سے بات کرنے کا کوئی موقع ہی نہ ملے۔ حارث نے خاموشی سے اپنے اور ارم کے لیے کھانا بنایا۔ ارم کھانا تیار ہے، آ جاؤ، حارث نے پکارا۔ ارم کمرے سے باہر آئی اور حارث کی طرف دیکھے بنا ہی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئی تھی۔ وہاں موت سی خاموشی تھی، سردی کے باعث دونوں کی سانسیں گہری ہو رہی تھیں۔ ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگا ہوا تھا، ارم میز پر بیٹھی تھی مگر ایک مورت کی طرح چمچ ہلا رہی تھی، اس کا دھیان بالکل بھی کھانے میں نہیں تھا۔ حارث اس کے مقابل بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر کوشش کی، ارم کچھ کھا لو ورنہ طبیعت خراب ہو جائے گی۔ ارم نے اپنی نظریں اٹھائیں اور ایک سرد لہجے میں کہا، اگر آپ کو میری اتنی ہی فکر ہے تو مجھے اس گھر سے نکال دیں یا مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ یہ کھانا، یہ پیار، یہ سب ڈرامہ نہ کریں۔ آپ نے تو
लफ्ज़ भाई का भी पास ना रखा। जो लड़की आपको भाई बोलती थी उसी से निकाह कर लिया, शर्म आनी चाहिए आपको। हारिस ने एक लंबी सांस ली, चम्मच प्लेट में रखा और खामोशी से अपनी कुर्सी खींच कर उठ गया। वो जानता था कि इस वक्त कोई भी बात करना फजूल है। इरम ने भी मज़ीद कुछ नहीं कहा और गुस्से से भरी हुई सीधी अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद हारिस अपने कमरे में आया। उसने देखा इरम दीवार की तरफ मुँह करके लेटी हुई थी। हारिस बगैर कोई शिकायत किए एक तरफ लेट गया और अपनी आंखें मूंद ली। कमरे में सिर्फ उनकी सांसों की आवाज़ थी जो उनके दरमियान मौजूद खलेज को मज़ीद गहरा कर रही थी। अगली सुबह सूरज की किरणें कमरे में दाखिल हुई तो हारिस पहले ही जाग चुका था। वो तैयार था और इरम को बेड पर सोता हुआ देख रहा था। उसने इरम को नरमी से झिंझोड़ा, इरम उठो, आज हमें शहर के इस मशहूर तफरीही मकामात पर जाना है। मैंने सब कुछ तय कर लिया है। इरम ने एक झटके से खुद को छुड़ाया और बेड पर उठकर बैठ गई। उसके चेहरे पर नींद से ज़्यादा गुस्सा था। आपको मेरी बात समझ नहीं आती क्या? आपको साफ साफ कहा था कि मुझसे दूर रहें। आपको ये ज़बरदस्ती करने की आदत कब छूटेगी? हारिस ने अपनी मुस्कुराहट बरकरार रखी, हालांकि उसकी आंखों में तकलीफ़ थी। बदतमीज़ी करने से कुछ नहीं बदलेगा इरम, तुम्हें तैयार होना पड़ेगा। ये सब तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। आप बहुत घटिया इंसान है, इरम चिल्लाई। उसने पास पड़ा पानी का गिलास उठाकर फर्श पर दे मारा। मैं नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हारिस ने इरम के करीब आकर उसका बाजू मजबूती से पकड़ा, मगर उसका लहजा फिर भी पुरसकून था। बहुत हो गया इरम, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी तलखी मैंने सब बर्दाश्त किया। अब मेरी बारी है, तुम तैयार होगी और मेरे साथ चलोगी, ये मेरा फ़ैसला है। इरम ने उसे झटकने की पूरी कोशिश की। वो उसे बुरा भला कहती रही, लेकिन हारिस ने उसे ज़बरदस्ती ड्रेसिंग रूम की तरफ धकेला। वो उसे आईने के सामने खड़ा करके खुद उसके लिए जूड़े का इंतखाब कर रहा था। इरम की आंखों में आंसू थे, उसका पूरा जिस्म गुस्से से कांप रहा था, मगर हारिस का अज़म अटल था। उसने इरम के लिए खुद ज़ेवरात निकाले और उसे तैयार होने पर मजबूर किया। जब इरम तैयार होकर बाहर निकली तो वो पहले से भी ज़्यादा हसीन लग रही थी, मगर उसकी आंखों की आग ने इस हुस्न को एक अजीब सा खुनक दे दिया था। हारिस ने उसका हाथ थामा। इरम ने उसे झटकना चाहा, मगर हारिस ने इस बार उसका हाथ सख्ती से अपनी गिरफ्त में लिया था। वो उसे लेकर गाड़ी की तरफ बढ़ा, जबकि इरम के लबों पर अब भी हारिस के लिए नफ़रत के अल्फाज थे, जिन्हें वो दबे लहजे में मुसलसल दोहराई जा रही थी। शहर के सबसे पोश और महंगे रेस्टोरेंट के अंदर माहौल काफ़ी पुरसकून था। छत से लटकती हुई मध्यम रोशनियाँ मेज़ पर पड़े क्रिस्टल के बर्तनों से टकरा कर एक अजीब सी चमक पैदा कर रही थी। वहाँ हल्की सी वायलिन की धुन चल रही थी। इरम मेज़ के किनारे पर कुर्सी का सहारा लिए बैठी थी। उसका सरापा, उसकी उदासी और उसके चेहरे पर मौजूद वो बेजारी, हर चीज़ हारिस को एक गहरी चोट पहुंचा रही थी। हारिस, जो इस वक्त सफ़ेद कमीज़ में मलबूस था, बार बार अपनी नज़रें इरम पर डाल रहा था, इस उम्मीद में कि शायद उसका चेहरा कुछ नरम पड़ जाए। मगर इरम की निगाहें खिड़की के बाहर गुजरती गाड़ियों पर जमी थी। इरम, क्या तुम कुछ और ऑर्डर करना चाहोगी? शायद तुम्हें यह खाना पसंद ना आया हो। हारिस ने अपनी आवाज़ को जितना मुमकिन हो सका नरम रखते हुए पूछा। इरम ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ एक सर्द आह भरी। हारिस ने अपने आप को समझाया, सब्र हारिस, ये सब वक्त की बात है, इसे वक्त दो। उसने एक लम्हे के लिए सोचा कि शायद कुछ ठोस इकदामात की ज़रूरत है। वो कुर्सी से उठा और कुछ कहे बिना रेस्टोरेंट के मरकज़ी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इरम ने उसके जाने को नोट किया, मगर उसकी आंखों में तजस्सुस नहीं बल्कि सिर्फ लाताल्लुकी थी। तकरीबन 10 मिनट गुजरे। हारिस वापस लौटा तो उसके हाथों में सुर्ख गुलाबों का एक बहुत बड़ा गुलदस्ता था। इस गुलदस्ते की खुशबू रेस्टोरेंट की फ़ज़ा में फैल गई। उसने बड़ी अकीदत से वो गुलदस्ता अपनी मेज़ पर रखा और एक बार फिर इरम के मुकाबले लाकर बैठ गया। रेस्टोरेंट के दूसरे कोनों में बैठे लोग अब मुतवज्जा हो रहे थे। कुछ लड़कियां कानाफोसी कर रही थीं। हारिस ने गुलदस्ते को इरम की तरफ सुरकाया। उसकी आंखों में एक इल्तिजा थी। इरम, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे कभी इस तरह नहीं देख सकेंगी जैसे मैं तुम्हें देखता हूँ, लेकिन क्या हम एक नया सफ़ा नहीं खोल सकते? तुम मेरी ज़िंदगी हो और मैं तुम्हें इस तरह रोते हुए नहीं देख सकता। प्लीज़ इसे कबूल कर लो। हारिस के अल्फाज में एक सच्ची तड़प थी, मगर इरम के लिए वो अल्फाज मोहब्बत के नहीं थे। उसके कानों में हारिस की वही बातें गूंजने लगी जो उसने शादी से पहले की थी। उसे वो दिन याद आया जब उसका बाप उसे ज़बरदस्ती उस शख्स के हवाले कर रहा था। उसे वो रात याद आई जब हारिस ने उसकी इज़्ज़त को पामाल करने का सोचा था। गुस्से का एक लावा उसके अंदर उबल पड़ा। मोहब्बत? इरम के लबों पर एक तंज़िया मुस्कुराहट आई। वो धीरे से उठी और उसकी हरकत में एक ऐसी दरिंदगी थी जो हारिस को भी हिला कर रख गई थी। उसने गुलदस्ते को मजबूती से थामा और फिर पूरी कुव्वत के साथ उसे फर्श पर दे मारा। धड़ाम।
گلدستے کے ٹوٹنے کی آواز موسیقی پر بھاری پڑ گئی، سرخ گلاب بکھر گئے، پورا ریسٹورنٹ ساکت ہو گیا، ویٹرز رک گئے، لوگ اپنی اپنی میزوں سے اٹھ کر انہیں دیکھنے لگے۔ یہ ہے تمہاری محبت، ارم چیخ رہی تھی، اس کے جسم کا ہر عضو غصے سے کانپ رہا تھا۔ تمہاری ہر چیز نقلی ہے حارث، تم نقلی جذبات، نقلی محبت اور نقلی وعدوں کے سہارے مجھے قید رکھنا چاہتے ہو۔ تم نے مجھے وہ کچھ کرنے پر مجبور کیا جس سے مجھے نفرت ہے۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ چند پھول پھینک کر تم میرے دل کا درد مٹا دو گے؟ تم ایک وحشی ہو اور ہمیشہ رہو گے۔ لوگ اب ویڈیو بنا رہے تھے۔ حارث کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا۔ اس کے لیے شرمندگی سے زیادہ یہ دکھ تھا کہ ارم اسے اس طرح سب کے سامنے ذلیل کر رہی تھی۔ اس کے گرد و پیش میں موجود لوگ اسے ایک ظالم شوہر کی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ حارث نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے اس وقت زبان کھولی تو بات بگڑ جائے گی۔ وہ خاموشی سے اٹھا۔ اس نے اپنی جیب سے بل ادا کرنے کے لیے پیسے نکالے، جبکہ ارم وہاں سے دوڑ چکی تھی۔ وہ سڑک پر نکل آئی۔ باہر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، لیکن اس کے اندر کی آگ ٹھنڈی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ بھاگ رہی تھی۔ اس کا عروسی لباس اب بھی اس کے ذہن میں ایک بوجھ تھا۔ حارث اس کے پیچھے تھا۔ وہ اسے روکنے کی کوشش کر سکتا تھا، وہ اسے زبردستی گاڑی میں بٹھا سکتا تھا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ وہ بس اس کے پیچھے ایک فاصلے پر چل رہا تھا۔ وہ ایک پارک کے قریب جا کر رک گئی۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ حارث نے قریب پہنچ کر اسے پکارا، ارم رک جاؤ، لوگ دیکھ رہے ہیں، تم کیوں خود کو اور مجھے اس طرح رسوا کر رہی ہو؟ ارم مڑی، اس کی آنکھوں میں نفرت کے آنسو تھے۔ رسوا؟ میں نہیں، تم رسوا کر رہے ہو۔ تم نے مجھے اس حال تک پہنچایا ہے۔ اگر تمہارے اندر تھوڑی سی بھی غیرت ہے تو مجھے گھر چھوڑ دو، مجھے تمہارے ساتھ ایک لمحہ بھی نہیں گزارنا۔ حارث اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی نظریں نیچی تھیں، وہ اب بھی خاموش تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی ہر بات، ہر دلیل ارم کے غصے کے سامنے ریت کی دیوار ہے۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور بہت آہستہ سے بولا، ٹھیک ہے، اگر میری موجودگی تمہیں اتنی تکلیف دیتی ہے تو میں دور چلا جاتا ہوں، لیکن یاد رکھنا ارم، میں تمہاری حفاظت کے لیے ہمیشہ تمہارے پیچھے رہوں گا۔ حارث مڑا اور اپنی گاڑی کی طرف چلا گیا۔ ارم وہیں سڑک کے کنارے کھڑی رہی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ اس نے کیا کیا، مگر اسے سکون ملا تھا۔ حارث کے جانے کے بعد اسے اپنی تنہائی کا احساس ہوا اور اچانک اس کے اندر کا سارا غصہ آنسوؤں کی شکل میں بہہ نکلا۔ وہ وہاں فٹ پاتھ پر بیٹھ گئی اور رات کے سناٹے میں اسے صرف اپنی سسکیاں سنائی دے رہی تھیں۔ حارث گاڑی میں بیٹھ کر اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ باہر نکلے اور اسے گلے لگا لے، لیکن اسے معلوم تھا کہ ارم ابھی اس کے لیے تیار نہیں۔ وہ اپنی گاڑی کو سٹارٹ کر کے تھوڑے فاصلے پر کھڑا ہو گیا تاکہ وہ ارم کو اکیلا دیکھ سکے۔ رات گہری ہو رہی تھی، سڑک پر ٹریفک کم ہو گئی تھی۔ ارم اب آہستہ آہستہ چلنا شروع ہو چکی تھی۔ حارث کی گاڑی آہستہ آہستہ اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ یہ ایک ایسا عجیب سفر تھا جس میں دو روحیں ایک دوسرے کے قریب ہونے کے باوجود میلوں دور تھیں۔ ارم کو احساس تھا کہ حارث اس کے پیچھے ہے اور یہ احساس اسے مزید تڑپا رہا تھا۔ کیا یہ محبت تھی یا محض ایک انا کی جنگ؟ ارم کو اس سوال کا جواب نہیں معلوم تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ جس لمحے اس نے وہ گلدستہ پھینکا تھا، اس نے اپنے اور حارث کے درمیان ایک ایسی دیوار کھڑی کر دی تھی جسے گرانا اب ناممکن تھا۔ وہ دونوں آخر کار گھر پہنچے۔ ارم بھی بغیر کچھ بولے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ رات ایک بار پھر خاموشی، آنسوؤں اور حارث کی اس تڑپ کے نام رہی جو اسے ارم کے کمرے کے باہر کھڑا کر دیتی تھی، مگر اندر جانے کی ہمت نہیں دیتی تھی۔ وقت کا کام تھا گزرنا اور وہ گزرنے لگا تھا۔ حارث ارم کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا حد سے زیادہ خیال رکھنے لگا تھا۔ صبح ناشتے کی میز سے لے کر رات کو سوتے وقت تک حارث کی نگاہیں ارم کی ہر حرکت پر مرکوز رہتی۔ کبھی وہ اسے پسندیدہ پھول لا کر دیتا، کبھی باہر گھومتے ہوئے اس کا آرام کا خیال رکھتا، کبھی اسے ٹھنڈ سے بچانے کے لیے خود اپنی چادر اس کے کندھوں پر ڈال دیتا۔ وہ ہر ممکن کوشش کرتا کہ ارم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ سکے، مگر ارم کا رویہ اب بھی یک بستہ تھا۔ وہ حارث کی موجودگی میں ابھی اسے غیر محسوس کر دیتی۔ نہ وہ اس سے بات کرتی، نہ اس کی طرف دیکھتی، اور نہ ہی اس کے لیے کیے گئے کسی کام پر شکریہ ادا کرتی۔ وہ کمرے میں ہوتی مگر جیسے وہاں کوئی موجود ہی نہ ہوا۔ لیکن ارم کے اس رویے نے ایک ایسی کیفیت پیدا کر دی تھی جو خود ارم کے لیے ناقابل فہم تھی۔ شادی کے ابتدائی دنوں میں جب وہ حارث سے نفرت کرتی تھی تو اسے حارث کی وہ نظریں جو ہر وقت اس کے تعاقب میں رہتی تھیں بری لگتی تھیں۔ اسے یاد تھا کہ جب وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی یا لاؤنج میں بیٹھی ہوتی تو اسے حارث کی تپتی ہوئی نگاہیں اپنے پشت پر محسوس ہوتی تھیں۔ وہ نظریں اسے ایک عجیب سی الجھن میں مبتلا کر دیتی تھیں، مگر سچ تو یہ تھا کہ وہ ان نظروں میں موجود توجہ کو نظر اندر ہی اندر انجوائے بھی کرتی تھی۔ اسے یہ محسوس ہوتا تھا کہ کوئی ہے جو اسے اتنی شدت سے چاہتا ہے۔ تب وہ فوراً اپنے اس خیال کو جھٹک دیتی اور خود کو کہتی کہ یہ سب ایک وحشی کا غرور ہے۔
محبت نہیں ہے، مگر اب حالات الٹ چکے تھے۔ حارث نے اپنی نظریں ہٹا لی تھیں۔ وہ اب ارم کو ویسے نہیں دیکھتا تھا۔ وہ اب بھی خیال تو رکھتا تھا، مگر اس کی نگاہوں میں وہ ملکیت والی شدت اور وہ بے چین چاہت غائب ہو چکی تھی۔ وہ اب ارم کے سامنے سے ایسے گزر جاتا جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ یہ عدم موجودگی ارم کے لیے ایک نئی اور عجیب تکلیف بن چکی تھی۔ اب جب حارث سے اسے نہیں دیکھتا تھا تو ارم کو کمرے میں ایک خالی پن سا محسوس ہوتا تھا۔ اسے وہ بھاری پن، وہ خاموشی، توجہ جو کبھی اسے قید لگتی تھی، اب کہیں نہ کہیں محسوس ہونے لگی تھی۔ اسے لگتا کہ حارث اب اس سے نظر انداز کر رہا ہے، اور یہ نظر انداز کیا جانا اس کے غرور کو ایک گہری ٹھیس پہنچا رہا تھا۔ وہ خود سے لڑتی، تمہیں کیا ہوا ہے ارم؟ یہی تو تم چاہتی تھی کہ وہ تمہیں تنگ کرنا چھوڑ دے۔ اب وہ تم پر توجہ نہیں دے رہا تو تمہیں برا کیوں لگ رہا ہے؟ مگر اس کا دل اس دلیل کو ماننے سے انکاری تھا۔ رات کو جب حارث بستر کے دوسرے کونے پر لیٹ جاتا اور اپنی آنکھیں بند کر لیتا تو ارم دیر تک اسے دیکھتی رہتی۔ وہ چاہتی تھی کہ حارث مڑ کر اسے دیکھے جیسے وہ پہلے دیکھتا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ اسے وہی پرانی شدت سے گھورے، تاکہ وہ پھر سے اسے جھڑک سکے، تاکہ وہ پھر سے اس کے خلاف لڑ سکے۔ حارث کا وہ نہ دیکھنا اسے ایک ایسی خاموشی سزا دے رہا تھا جس کا ذکر وہ کسی سے نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اب بھی اس کے سامنے اکھڑی اکھڑی رہتی، لیکن اندر ہی اندر اسے اس بدلتے ہوئے حارث کی کمی بری طرح ستانے لگی تھی۔ وہ اپنی اس تکلیف کو اپنی انا کے نیچے دبا کر رکھتی، مگر اس کی آنکھوں میں اب وہ نفرت نہیں بلکہ ایک عجیب سی کسک اور تڑپ پیدا ہونے لگی تھی، جسے وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ حارث کی خاموشی اس کی بے رخی بن کر ارم کے دل پر دستک دے رہی تھی، اور یہ دستک اسے پاگل کر رہی تھی۔ گھر کا ماحول اس وقت ایک عجیب کشمکش کی زد میں تھا، جب حارث کی ایک پرانی دوست سارہ اچانک ان سے ملنے چلی آئی۔ سارہ کا انداز مغربی تہذیب میں رچا ہوا تھا۔ وہ لاؤنج میں صوفے پر حارث کے ساتھ بالکل قریب ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ ان کی ہنسی مذاق اور دوستانہ غربت، جس میں گلے ملنا اور ہاتھ ملانا شامل تھا، ارم کے لیے کسی تازیانے سے کم نہیں تھا۔ ارم ایک کونے میں بیٹھی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کے اندر جلن کی ایک ایسی آگ بھڑک رہی تھی جسے وہ چھپا نہیں پا رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اٹھے اور سارہ کو وہاں سے دھکا دے دے، مگر اس نے اپنے غصے کو دانت پیس کر ضبط کیا۔ سارہ کے جانے کے بعد ارم کا صبر کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ تیزی سے حارث کے سامنے آئی۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ تھیں۔ اتنی بے شرمی! ارم دھاڑی، تمہارے پاس کوئی اخلاقیات ہیں بھی یا نہیں؟ تم اس لڑکی کے اتنے قریب ہو کر بیٹھ رہے تھے جیسے میں یہاں موجود ہی نہیں ہوں۔ تم نے باہر بھی منہ مارنا شروع کر دیا ہے۔ حارث جو اب تک خاموش تھا، اس کے چہرے پر ایک عجیب سی تلخی ابھری۔ ارم، حد میں رہو۔ وہ صرف میری ایک پرانی دوست ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ تم جانتی ہو کہ میرے دل میں تمہاری جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ ارم کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ خاموش رہو، تم نے ہمیشہ مجھے دھوکہ دیا ہے۔ میں تمہیں بھائی مانتی تھی، تم نے میری عزت کے ساتھ کھیلا، نکاح کا ڈرامہ کیا، اب تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم ایک گھٹیا انسان ہو۔ یہ جملہ جیسے حارث کے صبر کی آخری بندھن کو توڑ گیا۔ وہ ایک جھٹکے سے ارم کے قریب آیا اور اس کے کندھوں کو مضبوطی سے جھنجھوڑا۔ اس کے چہرے پر پہلی بار اتنی شدت کا غصہ تھا۔ بہت ہوا ارم، میں بس برداشت کر سکتا ہوں، سب برداشت کر سکتا ہوں، لیکن اپنے کردار پر انگلی اٹھانا میں برداشت نہیں کروں گا۔ حارث کی آواز گونج رہی تھی۔ سنو، میں تم سے شادی سے پہلے بھی محبت کرتا تھا۔ میرا وہ سخت رویہ، وہ جنون، سب اس لیے تھا کیونکہ میں تمہیں کسی بھی قیمت پر اپنی زندگی میں لانا چاہتا تھا۔ میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا تو تبھی سے میرے خوابوں کا حصہ بن گئی تھی۔ نکاح سے پہلے تم مجھے غلط سمجھتی رہی، وہ تمہارا قصور تھا، اور نکاح کے بعد میں نے تمہیں کبھی ایک لمحے کے لیے بھی بہن نہیں سمجھا۔ اگر تم مجھے بھائی سمجھتی تھیں تو وہ تمہارا مسئلہ تھا۔ میں نے تو تمہیں ہمیشہ اپنی پسندیدہ عورت کے روپ میں دیکھا ہے، اپنی روح سے زیادہ چاہا ہے، اور تم نے مجھے ہمیشہ ایک وحشی سمجھا۔ حارث کی آنکھوں میں درد صاف واضح تھا۔ وہ ارم کو چھوڑ کر پیچھے ہٹا اور تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ارم وہیں لاؤنج میں ساکت کھڑی رہی۔ کیا یہ وہی حارث تھا جسے وہ اب تک ایک ظالم سمجھتی رہی تھی؟ کیا اس کی ساری نفرت، اس کے سارے فیصلے ایک ایسی غلط فہمی کی بنیاد پر تھے؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو شخص اسے اپنی محبت کا یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا، اسے وہ اتنا غلط سمجھتی رہی تھی۔ وہ لرزتے قدموں کے ساتھ حارث کے کمرے کی طرف بڑھی۔ اندر حارث اپنا سامان پیک کر رہا تھا۔ اس کی حرکتوں میں ایک تھکن اور کرب تھا۔ ارم کو دیکھ کر وہ رکا اور سرد لہجے میں بولا، تمہارا شک دور ہوا۔ اب اگر تم مجھ سے دور جانا چاہتی ہو تو میں تمہیں روکوں گا نہیں۔ اپنی تیاری پکڑو، میں تمہیں پاکستان واپس چھوڑ کر آتا ہوں۔ اگر تم مجھ سے علیحدگی یا طلاق چاہتی ہو تو میں وہ بھی دینے کے لیے تیار ہوں۔ میرے لیے تمہاری خوشی، تمہاری آزادی، میری اس محبت سے زیادہ اہم ہے۔
جو میں تمہیں کبھی نہ دے سکا۔ حارث کے لہجے میں ایسی تکلیف اور ایسی شکستہ تھی کہ ارم کا دل چھلنی ہو گیا۔ وہ آواز جس میں ہمیشہ ایک سختی ہوتی تھی اب پگھل رہی تھی۔ ارم نے آہستہ سے قدم بڑھائے۔ وہ حارث کے قریب پہنچی، جس کی پشت اس کی طرف تھی۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے حارث کا بازو تھاما اور اسے اپنی طرف گھمایا۔ حارث کی آنکھیں سرخ تھیں۔ ارم نے اسے اپنی طرف کھینچا۔ اس کے آنسو حارث کے کندھے پر گر رہے تھے۔ حارث کی وہ نظریں جنہیں وہ آج تک نفرت سمجھتی رہی تھی، وہ تو دراصل اس کے لیے ایک گہری محبت اور تڑپ تھی۔ ارم نے اپنا سر اس کے سینے پر رکھا۔ اس کا غرور، اس کی انا، سب اس تکلیف کے آگے ڈھیر ہو چکے تھے۔ کمرے میں موجود خاموشی اتنی گہری تھی کہ ان دونوں کے دلوں کی تیز ہوتی دھڑکنیں واضح سنائی دے رہی تھی۔ ارم نے حارث کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ اس کی انگلیاں حارث کی کلائیوں پر لرز رہی تھی۔ حارث جو کچھ لمحے قبل طلاق کی بات کر کے خود کو مکمل طور پر ختم کر چکا تھا، اب ارم کے اس اچانک قریب آنے پر ساکت تھا۔ ارم کی آنکھوں میں اب وہ نفرت نہیں تھی، بلکہ ایک شدید قسم کی جلن اور ملکیت کا احساس تھا۔ وہ حارث کے سامنے کھڑی تھی، اس کا سانس سکڑا ہوا تھا اور اس کے ذہن میں وہی منظر گردش کر رہا تھا جہاں سارا حارث کے قریب، اتنے قریب بیٹھی تھی۔ تم سارا کے اتنے قریب کیوں بیٹھے تھے؟ ارم نے کرخت مگر لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ اس کی آنکھوں سے غصے کے آنسو اب بہہ رہے تھے۔ تمہیں کیا حق تھا کہ کسی اور کو اتنے قریب ہونے کا موقع دو، جبکہ تم میرے شوہر ہو؟ حارث کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر اس سے پہلے ہی ارم نے جھک کر اپنی ساری جلن اور حسد کا اظہار حارث کی گردن پر بوسوں کی صورت میں کیا۔ یہ پیار نہیں، ایک شدید قسم کا مطالبہ تھا، ایک احتجاج تھا۔ اس نے حارث کی گردن پر، جہاں وہ سارا کے اتنے قریب تھا، وہاں دانت گاڑے، گویا وہ اس جگہ کو اپنا نشان بنا رہی ہو۔ پھر اس نے حارث کے گال پر دانتوں کا دباؤ ڈال کر اسے اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ حارث کے اعصاب کھنچ گئے۔ اس کا ضبط جو وہ اتنے دنوں سے کر رہا تھا اب ٹوٹنے کے دہانے پر تھا۔ ارم کی یہ غیر متوقع حرکت، اس کا یہ پاگل پن حارث کے اندر سوئی ہوئی خواہشات کو بیدار کر رہا تھا۔ وہ برداشت کر رہا تھا۔ اس کا پورا جسم ارم کے ان جذباتی واروں پر سے کانپ رہا تھا۔ پھر جب ارم تھک کر اس کے سینے پر نڈھال ہوئی تو حارث نے اپنی گرفت مضبوط کی۔ ایک ہی جھٹکے میں اس نے ارم کو اٹھایا اور اسے بیڈ پر گرا دیا۔ حارث کے اوپر جھکا، اس کی سانسیں ارم کے چہرے پر گر رہی تھیں اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسا وحشیانہ پن تھا جو محبت اور جنون کا حسین امتزاج تھا۔ آخر کیا چاہتی ہو ارم؟ حارث کی آواز گہری اور بھاری تھی۔ تم مجھے دور کرنا چاہتی ہو، یا یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تم مجھے اپنی دسترس میں رکھنا چاہتی ہو؟ بتاؤ، میں تمہارے پاس رہوں یا ہمیشہ کے لیے تمہاری زندگی سے چلا جاؤں؟ ارم کی سانسیں سینے میں اٹک گئیں۔ اس نے اپنی نم آنکھوں سے حارث کو دیکھا اور اس کے گلے میں اپنے ہاتھ حائل کر دیے۔ کہیں نہیں جانا آپ کو، اس نے سرگوشی کی۔ میں آپ کو اپنے پاس چاہتی ہوں۔ مجھے آپ کی ہر ادا، آپ کی ہر توجہ پر حق چاہیے۔ بس میرے پاس رہیں، کہیں نہیں جائے۔ حارث کے ہونٹوں پر وہ فاتحانہ مسکراہٹ ابھری جس کا ارم کو شدت سے انتظار تھا۔ اس نے وقت ضائع کیے بغیر ارم کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ بوسہ محبت کا اقرار بھی تھا اور ان تمام تلخیوں کا خاتمہ بھی جو ان کے درمیان دیوار بنی ہوئی تھی۔ ارم نے اپنا آپ حارث کے سپرد کر دیا۔ حارث کی گرفت نرم ہوئی اور پھر اس نے ارم کو اپنے حصار میں لے لیا، گویا وہ اس سے دنیا کی ہر تلخی کو دور کر دینا چاہتا ہو۔